قال هل آمنكم علیہ، حضرت نے فرمایا میں باور نہیں کرتا ہوں تم پر اس بارے میں الا کما آمنتکم علی اخی من قبل، مگر جیسا کہ میں باور کر چکا تھا تم پر اس کے بھائی کے بارے میں پہلے. یہی الفاظ تم نے اس وقت کہا. وَنَحْنُ لَهُ حَافِظُونَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس وقت یوسف کو بھی ضائع کیا. اللہ خیر حافظہ، پس اللہ بہترین حفاظت والے ہیں. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت نے ان کو تنبیہ کی کہ تم پہلے بھی ایسے کہہ کہ ہم نقصان کر چکے ہیں، تو پھر فوراً خیال آیا کہ کئی میرے جملہ اخلاص کے خلاف نہ ہو. مخلوق پر اتنے اعتماد کی ضرورت نہیں. فرمایا فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین. روایات میں ہے کہ اگر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے حوالے کرتے وقت پڑھ لیتے فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین، تو جو سرگزشت تکلیفوں کی آئی وہ نہ آتی. اس کلمے میں یہ تاثیر اور برکت. کوئی قیمتی چیز کسی کے حوالے کرے تو آپ پڑھ لے فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین. سفر پر روانہ ہونے لگے فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین. یہ سندھ میں ہماری بہن سے چلتی ہے، تو سندھی عجیب قوم ہے، جو بہن ان کو پسند آ جاتی ہے اس کو چوری کر لیتے، اور پھر قسمیں اور مکر اور یہ وہ بڑے امام ہوتے ہیں. میں نے ایک دفعہ بہن سے حوالے کی اور فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین پڑھنا بھول گیا. میں فوراً دوبارہ گیا. وہ بہن سے چاول کی فصل میں چر رہی تھی. چاول کی فصل میں جب بھینس چرتی ہے تو جو باکڑی بھینس 1 کلو دودھ دیتی ہے وہ 6 اور 7 کلو ٹائم کرے گی، بالکل تازی ہو جائے گی. اتنا زبردست خوراک ہے. تو میں نے دیکھا کہ ہماری ایک بھینس جس طرح دودھ سے بھر کے آ رہی، میں نے کہا یہ مجھے نہیں دیں گے. میں نے فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین پڑھا. یقین کر لے وہ بینس کو واپس لے آئے اور کہا کہ ہمیں واپس نہیں کرنا تھا لیکن ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہو گئی. خود کہا کیونکہ میں نے پہلے نہیں پڑھا تھا. اور وہ بہتر اور وہ خوب رحم کرنے والا ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جس وقت کھولا انہوں نے سامان سفر، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ، پایا انہوں نے اپنی پونجی، ردت الیہم جو لٹائی گئی تھی ان کو. قالوا یا ابانا، کہنے لگے ابا جان، ما نبغی، ہمیں اور کیا چاہیے. ہذی بضاعتنا ردت الینا، یہ پونجی ہماری لٹائی گئی ہم کو. ونمیر اہلنا، مارے امیر مانا اناج لانا، اور اناج لے آئیں گے اپنے گھر والوں کے لیے. ونحفظ اخانا، خیال رکھیں گے بھائی کا. ونزداد کیل بعیر، اور ہم بڑھا کے لائیں گے 1 پیمانہ تول، 1 پیمانہ اونٹ کا، یعنی بنیامین کا حصہ. ذالک کیل یسیر، یہ پیمانہ بہت آسانی سے ملے گا. خود بادشاہ نے وعدہ کیا. قال لنرسلہ معکم، حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ، حتی توتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم دے دو مجھ کو پختہ عہد اللہ کا، قسم کھاؤ. لتأتوننی بھی، کہ ضرور لے آؤ گے میرے ہاں. الا یحاط بکم، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ، سب ہلاک ہو جاؤ. اور بات ہے، ورنہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ بنیامین کو بٹھا کے آ جائے. فلما آتوہ موثقہم، جس وقت دے دیا انہوں نے حضرت کو پختہ عہد، قال، حضرت نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ تعالی جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کو پورا کرنے والا ہے. آج کل عربوں کی عربی گڑبڑ ہو گئی، بس اتنے کہتے ہیں اللہ وکیل، اصل ہے اللہ علی ما نقول وکیل. عربی ایسی کی ہے جیسے پاکستان میں حکمرانوں نے اسلام کا حل کیا ہے. عربوں نے عربی کو ایسے چابک سے جھاڑ دیا. آپ سے باتیں کریں گے آپ سمجھیں گے شاید ہند کو بول رہے ہیں.
وہ حقیقت میں عربی ہوتی ہے. آئے وائے 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 کہ شیخ ختم آئے وائے کون سی عربی ہے؟ ممبر پر بیٹھ جاتا ہے باقاعدہ فصیح بلیغ قرآن اور سنت کی بولی بولتا. میں حرم شریف میں بیٹھا تھا، کچھ لوگوں سے بات چیت کر رہا تھا. ایک عرب آیا، کافی دیر کھڑا رہا. میں نے کہا بیٹھ جاؤ. مجھے کہتے ہیں عالم ہیں آپ؟ میں نے کہا تھوڑا بہت. عربی تو آتی ہے لیکن عرب نہیں ہے. میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے عرب جیسی عربی بولتے ایسا نہیں بول سکتے. میں نے کون سے عرب عربی بولتے؟ کہنے لگے ہم لوگ. میں نے کہا تم تو اب پیدا ہوئے ہو، تمہارے باپ دادے 255 میں جاہز مرا ہے اور اس نے اپنی کتاب الحیوان میں لکھا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ کے لوگ خوش و خرم ہیں، خیریت ہے، لیکن عربی بھول گئے. تو میں نے کہا 255 میں تم بھولے ہو اور 1426 میں تم کو عربی آ گئی ہے. یہ خیالست محالست. بازار میں لاٹھی خرید رہا تھا. میں نے کہا بکم ہیا. مجھے کہتا ہے ہوا بکھزا. میں نے کہا یا شیخ العصا مؤنث لیس بمذکر. ہنس پڑا. نحن اہل اللسان. میں نے کہا انتم اہل النسیان وَنَحْنُ خَيْرُ الْإِنسَانِ. میں نے کہا دیکھ قرآن کیا کہتے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ. ہوا نہیں کہا هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِفُ أُخْرَىٰ. میں نے کہا تجھے تو قرآن کا پتہ ہی نہیں. قرآن اس کو مؤنث بول رہا ہے. وہ قرآن افصح و ابلغ ہے. یا رب قال اللہ علی ما نقول وکیل. حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو پورا کرنے والا ہے. یعنی میں نے تو ظاہری تم سے قسم لی، عہد لیا، پابند کیا، اب اس میں اثر ڈالنا اللہ کا کام. وقال یا بنی، حضرت نے فرمایا اے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد، داخل نہ ہو ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہو جاؤ کئی دروازوں سے. یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ پہلے 10 بیٹے گئے، اب 11 ہو گئے، ایک جیسے، ایک باپ کے بیٹے، رنگ ڈھنگ باقاعدہ ایک جیسے تھا. لوگ پہچان بھی گئے تھے پہلے. تو جب 11 بھائی ایک دروازے سے داخل ہو تو نظر لگانے والا نظر لگا دے گا. اور العین حق، اس پر مفسرین کا اتفاق ہے. یعقوب علیہ السلام نے شر العین سے بچایا ہے. یہ کوشش ہے. وقال یا بنی، حضرت نے فرمائے میرے بیٹو لا تدخلوا من باب واحد، مت داخل ہو ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہو جاؤ مختلف دروازوں سے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور میں کام نہیں آ سکتا تم کو اللہ سے کچھ بھی. ان الحکم الا للہ، نہیں ہوتا ہے فیصلہ مگر صرف اللہ کا. علیہ توکل، تو اسی پر بھروسہ ہے. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اس پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو. حضرت نے ایک تدبیر بتائی، فوراً فرمایا کہ یہ تدبیر کے درجے میں کچھ خدا سے بچا نہیں سکتا، فیصلہ اسی کا ہے، میرے بھی اسی پر بھروسہ ہے. ہر مومن کو اس پر بھروسہ کرنا چاہیے. دم درود، جھاڑ پھونک، ٹوٹکا، تدبیر، یہ جتنی باتیں کہی گئی یہ صرف تدبیر کے درجے میں ہے. اس میں اثر ڈالنے والا صرف اللہ ہے. اللہ پر بھروسہ بہت ضروری ہے. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جس وقت داخل ہو گئے جس طرح کہا تھا ان کو ان کے ابو نے ابوہم، ان کے والد نے جیسے کہا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، نہ تھے کہ کام آتے ان کو اللہ سے کچھ بھی. إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَّاهَا، مگر ایک ضروری بات تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو انہوں نے پوری کی. بھئی ایک ضروری بات آدمی کہہ دیتا ہے کہ ایسا نہیں کرو، ایسا کرو، ایسے الفاظ میں کہو، ایسے کہو. مولانا سے صبح میری گفتگو ہوئی،
ایک اہم مہم مسئلے میں میں نے مشورہ دیا کہ ایسا کر لیا، اس میں فائدہ بہت ہے۔ انہوں نے بھی بتایا کہ میں اسی کا قائل ہوں، خیر لیکن میں نے اخیر میں کہا دل کا حاجت فی نفس یعقوب قضا، ایک ضروری بات کی جو کہہ دی، آگے آپ اپنے مشاورت دیکھیں۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بے شک وہ بڑے عالم تھے، لِمَا عَلَّمْنَاهُ، وہ جو ہم نے ان کو سکھایا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ فرمائے حضرت یعقوب نے یہ تدبیر اس لیے دی کہ وہ عالم بڑے تھے، ہر ایک کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح تدابیر بتا سکے۔ یہ سینکڑوں جگہ آپ پڑھے اور پڑھتے رہیں گے، ایک بات بھی آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ کیا مطلب ہے۔ ہم نے پورا اس پر 1 گھنٹہ لے لیا اور مکمل قواعد آپ کے سامنے رکھے، آگے آپ کی مرضی ہے اس کتنا فائدہ ہے اس سے لے۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، بے شک یعقوب علیہ السلام عالم تھے، لِمَا عَلَّمْنَاهُ، وہ جو میں نے ان کو علوم دیے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، نہ نظر جانتے ہیں، نہ ٹوٹکا جانتے ہیں، نہ اتارنا جانتے ہیں، نہ اس کو ماننا جانتے ہیں، ان کو ہر بات گپ شپ لگتی ہے اور اسی میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔